لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسے کہ اس کی قدر جاننے کا حق تھا، بے شک اللہ بڑی قوت والا ہے، نہایت غالب ہے۔ حافظ طاہر قادری صاحب مشہور نعت خواں ہیں، سوشل میڈیا پر بھی آپ نے ان کو دیکھا ہے اکثر، اور ان کے ساتھ مفتی سمر عباس قادری صاحب جو کہ المشہور گالی والے مفتی صاحب، یعنی جو گالیاں نکالنے میں بڑے ماہر ہیں اور ولگر گفتگو کرنے میں، غیر مناسب گفتگو کرنے میں بہت ماہر ہیں، اور ان کا نام ہے ایک سوشل میڈیا کے اوپر۔ حافظ طاہر قادری صاحب اور مفتی سمر عباس قادری صاحب کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، یہ غالباً پچھلے دنوں بغداد گئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر، وہاں پر جا کر کچھ لوگ بھی ساتھ ملے ہیں، اور آپ نے سنا کہ کس قدر جوش و خروش سے، ذوق و شوق سے جملے بولے جا رہے ہیں، ہماری لاج کس کے ہاتھ میں، بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ڈال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا۔ نعوذ باللہ من ذالک، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے کلمے بھی پڑھ لیے، اللہ رسول پر ایمان کے دعوے بھی کر لیے، اہل سنت ہونے کا دعویٰ بھی کر لیا، قرآن و سنت پر ایمان کے دعوے بھی کر لیے، لیکن ہمیں آج تک یہ پتہ نہیں چلا، ہم یہ نہ سمجھ سکے کہ ہماری لاج کس کے ہاتھ میں ہے، ہماری مصیبتوں کو ٹالنا کس کا کام ہے۔ کتنا ببانگے دہل عوام کو ساتھ ملا کر اور بڑے جذبے کے ساتھ اور ایسے ہاتھ بلند کر کر کے، ہاتھ لہرا لہرا کر، جھوم جھوم کر کہا جا رہا ہے۔ مفتی سمر عباس قادری صاحب بھی بڑا جھوم کر ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور باقی سارے ساتھی بھی جو ہے وہ بڑے جذبے کے ساتھ اور بڑے ذوق شوق کے ساتھ ان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ہماری لاج کس کے ہاتھ میں، بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا۔ تو حافظ طاہر قادری صاحب کے بقول ہماری لاج ہے بغداد والے کے ہاتھ میں، مفتی سمر عباس قادری صاحب کے بقول ہماری لاج ہے بغداد والے کے ہاتھ میں، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم بھی عزت کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، لیکن بہرحال ان کے بقول ہے ہماری لاج، ہماری عزت و آبرو بغداد والے کے ہاتھ میں، لیکن قرآن کریم کے بقول ہماری لاج کس کے ہاتھ میں ہے، یہ سنیں، سورہ آل عمران ہے، یہ آپ کے سامنے شو بھی ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ، اے بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہت دے، تو جس سے چاہے بادشاہت چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہے اسے ذلیل کر دے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہی ہے جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو قرآن کریم کے بقول وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہماری لاج، ہماری عزت اور آبرو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسری چیز، حافظ طاہر قادری صاحب کے بقول، مفتی سمر عباس قادری صاحب کے بقول، ہماری مصیبتوں کو ٹالنا غوث اعظم کا کام ہے۔ مصیبت ڈال دینا کا
کس کا غوث اعظم کا. ان کے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے غوث اعظم ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. تو مصیبتیں ٹالنا ان کے کہنے کے مطابق غوث اعظم یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کا کام ہے. مصیبتیں ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا. لیکن قرآن کے مطابق کس کا کام ہے؟ آئیے سورہ یونس آیت نمبر 107 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی بھی اس تکلیف کو ہٹانے والا، تم سے دور کرنے والا نہیں. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی خیر کا، کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو بھی ٹالنے والا، تم سے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ہماری مصیبتوں کو ٹالنا قرآن کے مطابق اللہ کا کام ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حافظ طاہر قادری صاحب، مفتی سمر قادری صاحب کی بات سچی ہے یا اللہ رب العالمین کے قرآن کی بات سچی ہے. اللہ تعالی ہمیں توحید و سنت کی، قرآن و سنت کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنے عقائد و نظریات اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.